علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر جو آج 17 رمضان المبارک کو ان کا وصال مبارک ہوا، اس عنوان پر میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کے بعد جنگ بدر کے ٹاپک پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات سماعت کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھی اور کس کی بیٹی تھی؟ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ایک کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئے، اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک ساتھ میں رہیں، 9 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 11 ازواج مطہرات میں سے 10 ازواج مطہرات کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب میں ان کے ساتھ ہوتا، بستر پر ہوتا، تو ایسے وقت میں وحی الہی نازل نہیں ہوئی، لیکن جب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بستر استراحت پر ہوتا تب بھی اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کرتا۔ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 532 ہے۔ پھر بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل امین آپ کے خواب میں آ کر یہ بتاتے کہ آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ریشمی تصویر کو کپڑے میں لپیٹ کر کے بتایا جاتا۔ آئیے اس کو حدیث پاک کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا، اور مجھ سے یہ کہا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو نہ کہا وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس خواب کو خوب پورا کر دکھائے گا، اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ مشکا شریف ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 73 ہے، 70 پر 3 ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہونے سے پہلے ہی ہمارے نبی کی خواب میں خدا کی جانب سے بتایا گیا، اور فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ کون؟ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں، اور 68 حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور حضرت ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر
ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ اب ازواج مطہرات کسے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جا رہا ہے، اور انہی کو ام المؤمنین کہا جاتا، مسلمانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں، یعنی ہجرت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے کلام الہی میں نازل فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل امین نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ نمبر 7، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعجاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 8، وفات اقدس کے وقت میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے والا تھا، اس وقت میں اپنی گود میں لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھی تھی، اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نمبر 9، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ نمبر 10، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ یہ 10 فضیلتیں جو زرقانی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 332 کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا ہے، اور بہت ساری امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہاں پر بیان ہوا۔ کب آپ کا وصال مبارک ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 17 رمضان شب سے شنبہ 50 پر 7 یا 50 پر 8 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ یہ بھی زرقانی ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 234 ہے، 34 سے 235 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ہم لوگوں نے سماعت کیا ہے۔ اب آئیے، غزوہ بدر کیا ہے جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے؟ یہ جنگ بدر کا معرکہ کیوں پیش آیا، اور جنگ بدر ہونے کا مقصد کیا ہے، اور جنگ بدر کب واقع ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 4 ہے، تیرے قدموں پہ سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے۔ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس شعر کی بھی بہت ساری تفسیر نکلتی ہے۔ رمضان شریف کی 17 تاریخ اور دن اسلام کی تاریخ کا افضل ترین دن اور تاریخ ہے۔
اس تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت و افادیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس ماہ مبارک میں اس کو ضرور بیان کیا جائے اور سنایا جائے. یعنی غزوہ بدر جو روزے کی فرضیت کے بعد اسی سال رمضان شریف کی 17 تاریخ 2 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا. اب یہ بدر 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 کہتے ہیں. بدر کسے کہتے ہیں؟ بدر یہ کنواں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے. یہ کنواں بہت مشہور تھا، اس لیے اس کے آس پاس کی آبادی دیہات کو بھی بدر کہا جاتا ہے. یہ دیہات یعنی گاؤں اب بھی موجود ہیں اور وہ میدان بھی موجود ہے جہاں غزوہ بدر ہوا تھا. خوش عقیدہ مسلمان مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے یا مدینہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے بدر میں بھی حاضر ہوتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے. اور اس امت پر ان شہدائے بدر کا عظیم احسان ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ حضرات بھی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری کے ساتھ بدر بھی حاضری دے. اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوئی؟ ایمان والوں، خطبے کے بعد آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا. گویا قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. کوئی انسان سمجھے کہ میں ہزاروں کا لشکر لے جا رہا ہوں، میرے سامنے صرف 400 آدمی ہیں، میں انہیں رون ڈالوں گا، تلواروں کے سائے تلے ان کو کچل ڈالوں گا. اللہ اکبر. کوئی انسان سوچے یہ تو یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تب تک کوئی انسان کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میدان بدر میں آنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے. اب جنگ بدر میں جانے والے صرف 313 تھے. علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں وہ 313 تھے تو ڈرتا لرزتا تھا زمانہ. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. اب آئیے مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 6 ذرا، 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بکثرت ذرہ اور دوسرے ہتھیار موجود تھے اور کھانے کا معقول انتظام تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرمایا اور ان کی مدد کی تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کامیابی و کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے ہوئی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 1 ہے، وَإِذْ يُرِيكُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا. پہلی مدد کس طرح سے ہی؟ اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی تاکہ مسلمان دشمن کی کثرت دیکھ کر گھبرائے نہیں. اور قرآن مقدس فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، پارہ نمبر 3 ہے، رکوع نمبر 10 ہے. انہیں آنکھوں میں دیکھا، اپنے سے دونا سمجھے. دوسری مدد کس طرح سے ہوئی؟ اس طرح ہوئی کہ جنگ کے دوران کافروں کو مسلمانوں کی تعداد 2 گنی نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا تھا اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی تھی. اور قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 15 ہے. جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے. تیسری مدد اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی تیسری مدد اس طرح کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا. سبحان اللہ. جنگ بدر میں صحابہ کرام کی جانثاری کا عالم کیا تھا؟ کفار و مشرکین کا 1000 لشکر جرار سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا. ہمارے پیارے رسول نے اس نازک وقت میں صحابہ کرام کو جمع کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان فرمایا تو صرف 313 اور بے سر و سامان مجاہدین اسلام میں جس جذبہ شہادت
وہ خلوص و وفا کے ساتھ اس حق و باطل کی جنگ میں اللہ تعالیٰ اور اپنے پیارے رسول کی خوشنودی کی خاطر لڑے ہیں، یقیناً آفتاب و ماہتاب نے روئے زمین پر ایسی جام بازی و سرفروشی کا منظر نہ دیکھا ہوگا جس بے سر و سامانی کے عالم میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ حکم دیں ہم تیار ہیں، ہم اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے. ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا تو خوش ہو کر ان کے حق میں دعا فرمائی. میدان بدر میں جب حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے اپنے پیارے نبی کے حکم پر جانثاری بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو میدان بدر کی زمین کبھی بھی نہ بھول نہ پائے گی. فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک. محو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں. اور انصار و مہاجرین کا کیا حال تھا؟ تمام صحابہ کرام نے اسلام پر فدا ہونے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی قربانی کا وعدہ کیا. گویا غلامان مصطفیٰ یہ کہہ رہے تھے نبی کا حکم ہو تو کود جائیں گے ہم سمندر میں. گویا وہ یہ کہہ رہے تھے، کون؟ انصار و مہاجرین صحابہ یہ کہہ رہے تھے نبی کا حکم ہو تو ہم کود جائیں گے ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جنگ کی رات سب سوتے رہے، جنگ کی رات میں سب سوتے رہے، لیکن کائنات کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اسلام کی ان سپاہیوں کے لیے فتح و کامرانی کی دعا کرتے رہے. صبح ہوئی تو مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جن کی تیاریاں مکمل ہوئی. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ اب تیری اس مدد کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا. اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد. بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 93 ہے، مشکا شریف ہے، صفحہ نمبر 531 ہے. اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد، یعنی اے اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہو جانے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہ کی جائے گی، یعنی پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حکم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. جب جنگ پورے زور پر آئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا کہ تلوار لگنے سے پہلے سر کٹتے نظر آ رہے تھے، کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے، اور یہی فرشتوں کو خدا کا حکم تھا. غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کی مدد کیسی ہوتی ہے کہ دشمن پر مار پڑ رہی ہے اور مارنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. اسی طرح وہ قوت وہ قدرت والا اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 ہے. اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے. حضرت جبرائیل امین کی آواز کیا تھی اس جنگ بدر کے معرکے میں؟ جنگ بدر میں ایک آواز آ رہی تھی، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم. مسلم شریف جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 93، مشکا شریف ہے، صفحہ نمبر 531 ہے. اس کا معنی کیا ہوتا؟ اقدم حیزوم، اقدم حیزوم. حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو. حیزوم کیا ہے یہ؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے.
نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیزوم حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام ہے. وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کتنے مرتبہ کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے تو وہ پہلے ہی قتل ہو جاتا. ہم سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. کفر و اسلام، حق و باطل کی اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ ہے جس میں مسلمان بے سر و سامان اور لشکر کی مجاہدین کی کل تعداد 313، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو 3 گنا زیادہ کافروں کے لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 17. ترجمہ کنز الایمان. بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر میں جو کل پیش آنے والا واقعے کو پہلے ہی بتایا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، اور کون کون مریں گے، یہ تمام واقعات کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے. آئیے سب سے پہلے ابو جہل کا انجام کیا ہوا. ابو جہل بھی اسی جنگ بدر میں مارا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا. ایک انصار کے 2 چھوٹے کم عمر لڑکے میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں ہے. یہ دونوں بچے معاذ بن عمر اور معوذ بن افرا تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ تم دونوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل لعین بدبخت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. گویا وہ بچے یہ کہہ رہے تھے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل لعین گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ اس کو قتل کر کے ہی دم لیں گے. یا اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے کہا ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کافروں کے لشکر کا سردار ہے، اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے. اس کے ارد گرد فوج کا دستہ حفاظت کر رہا ہے، اس لیے حفاظت کر رہا ہے کہ اس کے فوج کا دستہ ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے کہ اس کا فوج کا دستہ ہے. بچے بولے چچا جان یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کے راستے کو؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا بچوں وہ ابو جہل جو لشکر کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس موجود تھے. بچے چھوٹے تھے اس لیے ان کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچنا مشکل تھا، اس لیے بچوں نے سب سے پہلے اپنی تلوار کا وار گھوڑے کی ٹانگ پر کیا اور گھوڑا چلاتا ہوا زمین پر گرا. ابو جہل گھوڑے سے زمین پر آیا. دونوں بچوں نے بڑی تیزی سے اپنی ننھی منی تلواروں سے ابو جہل کے سر پر حملہ کر دیا جس سے ابو جہل خاک و خون میں تڑپنے لگا. حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل کا لڑکا اکرمہ نے وار کیا جس سے حضرت معاذ کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا جس سے جنگ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار دوسری ہاتھ میں لے لی اور جنگ کرتے رہے. اللہ اللہ یہ کیا جذبہ تھا! لٹکتا ہوا بازو کاٹ لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا اور توڑ کر پھینک دیا. اس ننھے مجاہد کی اس ادا کو ہمارے سرکار دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت معاذ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، اس پر لگا دیا تو کٹا ہوا بازو کاندھے کے ساتھ پھر سے جڑ گیا. سیرت الرسول ہے تو معلوم ہوا ہمارے نبی نے کٹا ہوا ہاتھ جب وہ لے کر آئے تو ہمارے نبی نے اپنا لعاب دہن لگا کر کے بس لگا دیا تو ہاتھ بالکل جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہو گیا.
تھوڑی دیر کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو ننھے عاشقوں اور مجاہدوں یعنی حضرت معاذ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ہمیشہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے وسیلے سے پوری امت پر اور خاص کر اس پورے مجمع پر رحمتوں غفران کی بارش فرمائے. تو محترم سامعین کرام، اسی جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا اور اس میں بہت ساری چیزیں رونما ہوئی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی ثبوت ہے، اور بہت سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو علم غیب عطا کیا، علم غیب کلی عطا کیا ہے، اس کو ان واقعات سے رونما کیا جاتا ہے. آخری میں بتا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں جانے سے پہلی والی رات میں جاتے ہیں میدان بدر میں. جانے کے بعد لکیر لگاتے ہیں، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. جب جنگ ہوئی دوسرے دن جب دیکھا گیا کہ ابو جہل اسی لکیر پر، جس لکیر کے بارے میں اللہ کے نبی نے لکیر کھینچی تھی، اسی جگہ پر وہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا. لیکن ابو جہل مرتے بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی ہے میرے مرنے کے لیے، میرے مرنے کی جگہ لکیر کھینچی ہے، ذرا اس سے مجھے ہٹا دو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک کوئی بات غلط نہیں ہوئی، آج یہ بات غلط ہو جائے. کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ لیکن ابو جہل اسی لکیر پر، جس لکیر کو کھینچا تھا ہمارے نبی نے، وہیں پر ابو جہل مرا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم غیب عطا کیا، کل ہونے والی چیزیں کیا ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. قیامت کے دن، قیامت کے قرب قیامت کیا کیا ہونے والا، یہ تمام چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اسی لیے امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا؟ یا رسول اللہ دنیا میں کون سا ایسا غیب ہے جو آپ کی نگاہ سے پوشیدہ ہو؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر و اللہ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. سرکار اعلیٰ حضرت حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں، جب خدا ہی نہیں چھپا، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا غیب ہے، جب خدا ہی نہیں چھپا تو کون سی چیز ہے جو ہمارے نبی کی آنکھوں سے چھپ سکے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک ہم لوگوں نے مختصراً انداز میں سیرت